السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ کا حوروں سے نکاح۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ ایک جوان قابل قدر صحابی تھے۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ نہایت ہی کالے اور نہایت بدصورت سے انہوں نے اپنی شادی کے لیے مدینہ منورہ کے ہر قبیلے میں پیغام پیش کیا اور بڑی کوششیں کی، مگر ان کی بدصورتی اور ان کے زیادہ کالے ہونے کی وجہ سے کسی نے اپنی لڑکی ان کو دینا پسند نہیں کیا۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، کیا میرا کالا پن اور بدصورتی مجھے جنت میں داخل ہونے سے روک سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہو اور تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کر چکے ہو تو ایسا ہرگز نہ ہوگا، بلکہ اللہ کے یہاں تمہارا بہت بلند مقام ہوگا۔ تو حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ کر اپنا ایمان ثابت کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ یا رسول اللہ، جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جو آپ کی مجلس میں نہیں آتے، دونوں قسم کے لوگوں کے یہاں میں نے اپنی شادی کا پیغام دیا ہے، لیکن میری بدصورتی کی وجہ سے کوئی اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے مدینہ منورہ کی سب سے خوبصورت اور سب سے باعزت گھرانے کی پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی منتخب فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم حمیر بن وہاب ثقفی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان کی لڑکی جو سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ سمجھدار ہے اس کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا، اور تم جا کر حمیر بن وہاب ثقفی رضی اللہ عنہ کو میرا پیغام سنا دو کہ ان کی لڑکی کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا ہے۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جا کر لڑکی کے ماں باپ کو اطلاع دی تو ماں باپ نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور واپس کر دیا۔ جب لڑکی نے یہ منظر دیکھا تو ماں باپ سے کہنے لگی کہ اللہ کی طرف سے تمہارے خلاف وحی نازل نہ ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے بچیے، میں نے اپنے لیے اسی کو پسند کرتی ہوں جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے پسند فرمایا ہے۔ اس لڑکی کے کمال ایمان کی انتہا ہو گئی کہ اس نے دلوں کو دیکھا، صورت کو نہیں دیکھا، اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کو دیکھا۔ جب لڑکی کے ماں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے میرا بھیجا ہوا آدمی واپس کر دیا؟ انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا اور توبہ کی اور عرض کیا کہ ہم کو شبہ ہوا کہ انہوں نے کہیں جھوٹ نہ کہا ہو، ہم تو آپ کے تابع ہیں، ہم ان کو اپنی لڑکی دیتے ہیں۔ چنانچہ ماں باپ نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی۔ لڑکی نے ماں باپ سے کہا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں کسی کو اختیار نہیں رہتا، اور لڑکی نے یہ آیت پڑھ کر سنائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی مرد مومن اور عورت کے لیے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو ان کی طرف سے کوئی اختیار نہیں رہتا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کے لیے بازار سے کوئی سامان خریدنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی سنا میں جنگ کا اعلان ہوا تو انہوں نے بیوی کے لیے سامان خریدنے کے بجائے اسی پیسے سے تلوار، نیزہ، گھوڑا اور جنگی سامان خرید لیا اور جنگ میں جا کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر مبارک کو اپنی گود میں لیا، پھر ان کی تلوار اور گھوڑا وغیرہ ان کی بیوی کے پاس بھیجا اور ان کے سسرال والوں سے پیغام بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری لڑکی سے زیادہ خوبصورت لڑکیوں سے آخرت میں اس کی شادی کرا دی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ظاہری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا بلکہ اندرونی سیرت اور قلوب کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔